میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہیں. 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر، 10 سال کے چھوٹ بڑائی، 12 سال 13 سال، اتنا فرق ہوتا ہے. دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک نسل وہ ہے. ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال کا. ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال کا ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے، 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے. آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. یہی طرح تصور رکھیے. اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہیں؟ یہ اس پہلی نسل کے. حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر. بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی حضور سے عمر میں کچھ بڑے بھی. یہ ہے حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ. ان کو کہیں گے اعوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست. اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے. حضرت علی کا تعلق اس نسل سے. حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں. وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت خباب بن الارت ہے. یہ وہ نسل ہے. یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے. یہ وہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا. حضرت علی تو اول روز سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا. اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس. جب ایمان لائے ہیں حضور پر، ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے. لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو عمل دخل حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے. وہ تھے اعوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار. حضرت علی گھر کے فرد ہیں. اس اعتبار سے جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے، وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا. یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں. میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں. میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت. شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے. جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے. عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ ہے کہ 3 برس کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے کہ اب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا.
تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس ہے۔ تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور اٹھ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی، سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سب سن گیا سب کو۔ بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے، نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی ہوں گے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، وہ تو 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا، لاب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوگی، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع جو ہے کہا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے۔ یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس، اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے۔ باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے۔ کیوں نظر نہیں آ؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت سے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور ہوا آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے، یہ فرق کیونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور جو مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہکار رسالت ہے۔ حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی ہے۔ پروڈکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون مظہر ہوں گے؟ حضرت علی ہوں۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں، کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ ہوئے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہے، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت،
اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجئے گا میری بات، بظاہر فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا، امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ جمل میں ایک طرف عائشہ، طلحہ اور زبیر ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس دور میں ہوئے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی یا ان کی یوں عدم صلاحیت تھی یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی، تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا، وہ حقائق کو نہیں جانتا۔ یہودی سازش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی، اتنی گمبھیر تھی، اس قدر سازشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے، ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر درخیز ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ ایسی سازش تھی، اس طرح کے کانٹے بو دیے گئے تھے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے، اس وقت یہ بوجھ خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فتنے سے بھر چکا تھا۔ اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برعکس، اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی، میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے، جبکہ فتنے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محو کر دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔